عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ سایہ فگن ہے اور عنقریب وہ رات بھی آنے والی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. بڑی اہم ترین رات ہے. ایک طبقہ ہے جو اس رات کی اہمیت کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے کہ اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، طرح طرح کی عبادتیں اپنی طرف سے رائج کرتا ہے، طرح طرح کے رسومات اس میں انجام دیتا ہے. اور ایک طریقہ وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں یہ رات آئی تو آپ نے کیا عمل کیا، وہ عمل احادیث میں موجود ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے. سب سے پہلی بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے عام رات ہے ویسے وہ بھی ایک رات ہے، یہ صحیح نہیں ہے. صحابہ کرام سے 1 2 3 4 نہیں 10 صحابہ کرام سے شب برات کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس رات کے اندر عبادت کے بارے میں، مغفرت کی شب ہے اور دوسری چیزیں 10 صحابہ کرام سے منقول ہیں. اور خیر القرون کا جو زمانہ رہا ہے خیر القرون یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، ان کے بعد تابعین کا زمانہ، ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ کہلاتا ہے، یعنی بہترین زمانہ. ان زمانوں میں دیکھیں حضرات صحابہ کرام نے شب برات میں عبادت کی ہے، تابعین حضرات نے اس رات سے فائدہ اٹھایا ہے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، علماء امت نے اس رات میں شب بیداری کی ہے، اس رات سے فائدہ اٹھایا ہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے کہ شب برات میں 15ویں شعبان کی شب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ عبادت کی ہے. قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں، تو احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں.
سب سے پہلی بات یہ شعبان المعظم کا مہینہ، یہ بھی بڑا محترم مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے، معظم مہینہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک تو خیر فرض ہے ہی، پورا رمضان وہ تو روزہ رکھنا ہی ہے، فرض ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پے در پے روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ افطار نہیں فرمائیں گے، کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ ارشاد فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے۔ ایک تو ہر آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بننے سے پہلے، دنیا کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، جس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کون کون پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کرے گا، ان تمام چیزوں کو تقدیر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا تھا۔ لیکن شعبان کی 15ویں شب میں یہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے اعمال ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ملک الموت ہے، حضرت اسرائیل ہے، روحوں کو قبض کرنا ہے، تو 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پوری لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ آئندہ سال شب برات سے پہلے ان لوگوں کی روح کو قبض کرنا ہے۔ کہاں طوفان آنا ہے، کہاں زلزلہ آنا ہے، کہاں سونامی آنی ہے، کہاں پریشانی آنی ہے، کون حج کرے گا، کون شادی کرے گا، کون کیسے حالات سے گزرے گا، مکمل طور پر وہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ لیکن اس رات میں سال بھر کے اعمال ان متعلق فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کے مطابق۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ رمضان شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری جب اجل لکھی جائے اس وقت میں روزے سے رہوں۔ معلوم ہوا کہ آدمی اس موقع پر جب اجل لکھی جا رہی ہو یا ہم سے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہو، اچھے اعمال میں اگر لگا ہوگا تو اچھا فیصلہ ہوگا، اگر برے اعمال میں لگا ہوگا ممکن ہے ہمارے لیے تلخ فیصلہ ہو جائے۔ تو شب برات جو ہے ایک طریقے سے سمجھیے وہ سال کا پہلا دن، یعنی وہ سال جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قضاء و قدر کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو پہلی رات، یہ منگل کا دن گزرنے کے بعد جو مغرب بعد سے رات آ رہی ہے، وہ رات اس سال کا پہلی رات ہے، اور دوسرا دن جب آئے گا تو پہلا دن ہوگا۔ لہذا پہلی رات عبادت کے ساتھ، پہلا دن روزے کے ساتھ، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کے ساتھ، اللہ سے مغفرت مانگنے کے ساتھ، اللہ کی عبادتوں میں لگنے کے ساتھ جب ہم ہوں گے اور اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہوگا ہمارے بارے میں فیصلہ، اگر کوئی تلخ فیصلہ بھی ہوا تو ہماری دعاؤں کو، ہمارے گڑ گڑانوں کو، ہمارے آہوں کو، ہماری عبادتوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں کہ اجل لکھی جاتی ہے، معاملات لکھے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان قریب وہ رات، شب مبارک، شب برات، شب نجات، شب مغفرت اللہ عطا فرمانے والے ہیں، اور اللہ نے صحت و عافیت کی حالت میں عطا فرمانے جا رہے ہیں۔ کچھ کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے، کر سکتے ہیں، اللہ نے صحت و عافیت دی ہے۔ لہذا ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اس رات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ کیسے فائدہ اٹھانا ہے میں بھی عرض کروں گا
بہرحال اس رات کو غلط رسم و رواج میں صرف نہ کریں، کھانے پینے میں نہ لگیں۔ ایک طبقہ سمجھتا ہے شب برات بھی کوئی عید کی رات ہے۔ بھائی اچھی طرح سمجھ لو، اسلام میں عید صرف دو ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ شب برات کوئی عید نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے حلوہ کھانے کی رات بنا لیا، بریانی کھانے کی رات بنا لیا، اچھے کپڑے نئے کپڑے پہننے کی رات بنا لیا۔ اللہ کے بندے، یہ رات کھانے کی رات نہیں ہے، یہ رات نئے کپڑے پہننے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ سے مغفرت کرانے کی رات ہے، اس رات میں جاگنے کی رات ہے۔ اور جب آدمی اچھا کھائے گا تو ذرا زیادہ کھائے گا، زیادہ کھائے گا تو نیند بھی زیادہ آئے گی۔ میں کہتا ہوں کھانے کے لیے زندگی پڑی ہے، اس رات کم سے کم کھا لو نا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ دوسرے دن کھا لو جو کھانا ہے، اس رات اگر اچھا کھاؤ گے۔ اسلام کا حکم نہیں ہے، عید الفطر کے بارے میں ہے کہ اچھا کھاؤ پیو، عید کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، کوئی اگر روزہ رکھے تو روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے عید ہے، کھاؤ۔ لیکن شب برات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ عید ہے لہذا اس رات میں خوب کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور یہ حلوہ تو ہم نے رسم بنا لیا ہے۔ آتش بازی جو لوگ کرتے ہیں سمجھتے ہیں جیسے غیروں کے وہ پٹاخے اڑانے کا جو عید ہوتا ہے، دیوالی ہولی، ایسی مسلمان نعوذ باللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ آتش بازی تو اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اپنا نقصان تو ہے ہی، مال کا نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، اور بھی نقصانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جس رات میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ سمائے دنیا سے، اللہ مغرب بعد سے یہ اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جو اس سے راحت کی دعا مانگے میں اسے راحت عطا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مرض میں مبتلا صحت مانگے کہ میں اسے صحت عطا کر دوں۔ نام لے کر مغرب بعد سے ہی اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کذا ایسا کوئی ہے مانگنے والا، مانگ لیا اللہ سے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آتش بازی اڑا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو منع کریں، اپنے گھر والوں کو منع کریں، جاننے والوں کو بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حلوہ اور بہترین کھانا اور بریانی، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ رسول اللہ، سب سے پہلی بات ہم رسول اللہ کو لیں گے، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں حلوہ کھایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی پکایا؟ نہیں پکتی تھی بریانی۔ کیا اچھا کھانا بنایا؟ کیا نئے کپڑے سلائے، نیا کپڑا پہنا، ایسی ہدایت دی؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ یہ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے سلا لیں، اچھا کھانا کھا لیں اور پڑھ کے سو جائیں۔ میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ گے تو نیند آئے گی ہی یقینی طور پر، اس لیے اس رات میں کم کھائیں، کم پانی پئیں۔ آدمی جب زیادہ کھاتا ہے سستی غنودگی چڑھتی ہے، آدمی زیادہ پانی پیتا ہے جسم میں رطوبت آتی ہے، رطوبت کی وجہ سے نیند آتی ہے۔ لہذا وہ رات سونے کی رات نہیں، ایک رات کوشش کرو جاگنے کی، اور مغرب بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان۔ حدیث میں شب برات کا لفظ نہیں آیا ہے، قرآن میں شب برات کا لفظ نہیں آیا، یہ تو اردو فارسی کا لفظ ہے شب برات۔ شب اور برات دو لفظ سے ملا ہوا ہے، شب کے معنی رات، برات کے معنی برات آزادی، یعنی وہ رات آزادی کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ حدیث میں جو لفظ آیا ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے آدھے کی جو رات آتی ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات، یہ مراد ہے۔ جب وہ رات آئے تو کیا کرو، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا صوموا نہارہا، اس رات عبادت میں لگ جاؤ۔ قوموا لیلہا، رات میں جاگو۔ جاگنے کا مطلب ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے، بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ جاگنا چاہے جیسے بھی جاگنا، تاش کھیل کے جاگو، لوڈو کھیل کے جاگو،
سڑکوں پر آوارہ گردی کر کے جاگو، ہوٹلوں میں رات گزارو، دوستوں کے ساتھ جمگھٹا کر کے رات گزارو، ہرگز نہیں، بلکہ یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت کی رات ہے، تنہائی کی رات ہے۔ تنہائی میں اکیلے قبرستان جاؤ۔ قبرستان جانے کے لیے بھی ہمارے بہت سارے لوگ اپنے احباب کو جمع کر لیتے ہیں، مل کے چلیں گے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے نا اس رات میں، کس طرح گئے؟ کیا حضرت ابو بکر کو بلایا، ابو بکر آ جاؤ مل کے قبرستان چلیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت عثمان غنی کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت بلال کو بلایا، حضرت زبیر، حضرت سعد کو بلایا، سب قریبی دوست و احباب تھے۔ رسول اللہ نے کسی کو نہیں بلایا۔ معلوم ہوا کہ اس رات میں اکیلے خاموشی کے ساتھ جانا قبرستان، اگر جانا، اور قبرستان جانا بھی اس رات نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ اور وہ بھی اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 بار، 20 پر 3 بار شب برات آئی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد، نبوت کا زمانہ 23 سال ہے، 23 بار وہ رات آئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول سے حدیث میں جو ثابت ہے، 1 یا 2 بار قبرستان جانا ثابت ہے اس رات میں۔ لہذا علماء نے لکھا ہے اچھا ہے، کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، نہیں جانا چاہے تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ ہاں، قبرستان جانا ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، اس رات سے تعلق نہیں ہے۔ ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے۔ آدمی جب قبرستان جاتا ہے نا تو دنیا کے فانی ہونے کا یقین آتا ہے، دنیا کے فنا ہونے کا یقین آتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے، بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے وزراء، عمراء، کیسے کیسے لوگ ہیں آج مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ جب وہ یہاں ہیں تو کیا ہم کو نہیں جانا ہے؟ تو آدمی جب قبرستان جاتا ہے تو دنیا کے فانی ہونے کا یقین اور بڑھتا ہے، اپنی موت اس کو یاد آتی ہے، اپنے قبر کے بارے میں سوچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو قبرستان تو ویسے بھی جانا چاہیے، اس رات جانا ہی ضروری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 1 یا 2 بار شب برات میں جانا ثابت ہے۔ کوئی جانا چاہے جائے، رکاوٹ نہیں ہے، بہتر ہے جاؤ۔ لیکن دوستوں کے ساتھ جمع کر کے اور ایسے قبرستان میں جانا جہاں شور شرابہ ہو، جہاں میلہ ٹھیلا لگتا ہو، جہاں قوالی ہوتی ہو، کئی قبرستانوں میں یہ ہوتا ہے، باضابطہ سارنگی ہوتی ہے، قوالی ہوتی ہے، ایک میلے کا جشن کا ماحول ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، عورتیں جمع ہوتی ہیں کئی قبرستانوں میں۔ ایسی قبرستانوں میں نہیں، ایسے قبرستانوں میں جاؤ جہاں خاموشی ہو، سناٹا ہو، جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، جا کر کے عبرت حاصل کرو۔ اور وہ بھی طریقہ ہے، قبرستان جائیں تو کس طریقے سے جائیں، اور قبرستان جائیں تو ہم کیا پڑھیں۔ یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے قبرستان کس طرح جانا چاہیے، کیا دعا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کے قبر پہ جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے قبر پہ جا رہے ہیں، کس طریقے سے وہاں کیا پڑھنا، یہ تمام چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے۔ بہرحال یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ تمام مہینوں پر وہی فضیلت رکھتا ہے جو اللہ نے قرآن کریم کو تمام آسمانی کتابوں پر عطا فرمایا ہے۔ آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے۔ تو کیا فرمایا کہ رجب کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو قرآن کریم کو دوسرے تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ شعبان کے بارے میں، شعبان المعظم کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو بقیہ تمام مہینوں پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے، فرمایا ایسی شعبان کا مہینہ بھی تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، اور فرمایا رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ مہینے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی رجب سے سوچتا ہے رمضان سے وہی فائدہ حاصل کر پاتا ہے۔ چلو رجب کا مہینہ گزر گیا، اب تو شعبان کی بھی آج 10 تاریخ ہے، 10 دن اور گزر گئے، اب تو رمضان المبارک آنے میں 20 روز سمجھو 19 روز سمجھو رہ گیا ہے۔ کم سے کم اب تو بیدار ہو جانا، اور رمضان سے 2 ہفتہ پہلے شب برات اسی لیے ہے کہ ایک طریقے سے الرٹ ہو جائیں ہم، تیار ہو جائیں ہم، وہ مہینہ آنے والا ہے جو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے، اللہ کی مغفرت ملنے والی ہے۔ تو یہ رات اس کا نمونہ ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ یہ رات بھی جو ہے معمولی رات نہیں ہے، بہت ہی عظیم الشان رات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 5 ایسی راتیں رکھی ہیں جو بڑی اہمیت، بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ 5 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں 5 راتیں کون کون ہیں؟ عید الفطر کی رات بھی بڑی اہمیت کی رات ہے، صلہ لینے کی رات ہے، پورے رمضان روزہ رکھا، آخری دن ہے، لہذا اللہ سے انعام، وہ لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام لینے کی رات ہے۔ تو ایک عید الفطر کی رات ہے، ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے، ایسی شب قدر کی رات ہے، ایسی شب برات کی رات ہے، اور عرفہ کی رات ہے۔ فرمائیں کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ان 5 راتوں میں جو شب بیداری کرے گا، صحیح طور پر عبادت کرے گا، سنت کے مطابق جاگے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت اس کے مقدر میں لکھ دے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ عید الفطر کی رات تو عید کی تیاریوں میں، عید الاضحیٰ کی رات بھی عید کی تیاریوں میں گزر جاتی ہے، باقی راتوں کا حال آپ کو معلوم ہے، عرفہ کی رات بھی ایسے ہی گزر جاتی ہے، عید کی تیاری رہتی ہے۔ بہرحال یہ ایک رات شب برات ان 5 راتوں میں ہے جو عنقریب ہمیں ملنے والی ہے، لہذا ہمیں طے کرنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس رات میں ہم کو شب بیداری کرنی ہے، اور صحیح طور پر سنت کے مطابق ہم کو اس میں عمل کرنا ہے، یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ پہلے سے آپ اس کے لیے سوچیں۔ اور رات کتنی اہم ہے؟ مغفرت کی رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی اتنی انسانوں کے مغفرت کرتا ہے، 1000 2000 کی نہیں، 1,00,000 2 لاکھ کی نہیں، کروڑ 2 کروڑ کی نہیں، بے شمار انسانوں کو اللہ مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مثال دے کے فرمایا، اس زمانے میں عرب میں قبیلہ بنی کلب تھا، اس کے پاس بکریوں کے ریور بے شمار تھے۔ عام طور سے عربوں کا معاش کا ذریعہ وہی تھا، اونٹوں کو پالنے والے، بھیڑ بکریوں کے پالنے والے، لہذا عرب میں جو سب سے بڑا بکریوں کا بھیڑوں کا پالنے والا جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب تھا، ہزاروں ہزار بکریاں بھیڑ اس کے پاس تھے۔ تو اللہ کے رسول نے مثال دے کے فرمایا کہ اس رات جو اللہ مغفرت عطا فرماتا ہے، کروڑ 2 کروڑ کی نہیں، بے شمار انسانوں کو اللہ مغفرت عطا فرماتا ہے، اتنے انسانوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے جتنا قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی مغفرت کی رات ہے، اتنی فضیلت کی رات ہے، تو ہمیں تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے نا، ہمیں جاگنا چاہیے نا، شب بیداری کرنی چاہیے نا۔ اچھا، شب برات میں جگنے کا ہمارا جو معاملہ ہے نا، وہ رات کے 10 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ کیا چاہتے ہیں، دکان بند کر کے آرام سے گھر جا کے نہا دھو کر کھانا وانا کھا کر، مسجد والے بھی نماز اگر 8 بجے رکھتے ہیں تو اس دن 10 بجے رکھنا، یہ بولے تو ہمیں سب تیاری کر کے آئے تو نماز ملنا ہمارے کو، یہ مزاج ہوتا ہے۔ غلط 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 بالکل۔
یہ 10 بجے رات سے شب برات نہیں شروع ہو رہی ہے، حدیث میں لغروب الشمس، سورج جیسی غروب ہوا وہ رات شروع ہو جاتی ہے، اس کے انوارات و برکات شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا بزرگوں نے ایک دستور العمل بتایا ہے، لائحہ عمل بتایا ہے، ٹائم ٹیبل آپ سمجھتے ہوں گے زیادہ، اس رات میں کیسے عبادت کریں۔ میں ٹائم ٹیبل بتاؤں؟ کریں گے آپ بتاتے انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی ٹائم ٹیبل فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں بتایا گیا، علماء نے، بزرگوں نے بتایا کہ دستور العمل بنا لو کہ اس رات میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ دستور العمل ہوتا ہے تو جاگنا آسان ہوتا ہے نا؟ کیا ہے دستور العمل؟ 14 شعبان جب آ جائے، یعنی منگل کا دن، اسی کی رات میں شب برات ہے نا، تو منگل کا دن جو آ رہا، آج جمعہ ہے نا، ہفتہ اتوار بھی چھوڑ دیجئے، منگل کی صبح فجر کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ دستور العمل بتا رہا ہوں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ دستور العمل کوئی حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اور یہ دستور العمل جو ہے نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ہاں علماء نے، اکابرین نے اپنے تجربے سے اس کو نفع بخش اور مفید سمجھا ہے، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے مطابق جاگیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اس رات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات، 14 شعبان یعنی اس سال منگل کے دن فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، فجر کے بعد اشراق پڑھ لیتے ہیں، اشراق پڑھ لینے کے بعد ذرا اچھی نیند آپ کر لیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سو لیں، اس لیے کہ آپ صبح میں ذرا سو لیں گے تو رات میں جگنا ذرا آسان ہو جائے گا، نیند ذرا کم آئے گی۔ تو اشراق کے بعد ذرا اچھی نیند آپ کر لیں، اس کے بعد جہاں آپ کام میں جاتے ہیں، جس کام میں جاتے ہیں کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے اس رات اس دن میں کوئی مشکل والا کام بھی نہ کریں، آپ کوئی مشقت والا کام بھی نہ کریں، کوئی پریشانی والا کام کریں گے طبیعت تھک جائے گی نا، اس لیے جو کام کرتے ہیں معمول کے مطابق، ایک تو اشراق کے بعد اچھی طرح نیند کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے کام میں نکل جائیں، اور مشقت والا، محنت والا، مجاہدے والا کام نہ کریں۔ ایک دن اگر نہیں کریں تو کوئی مشکل نہیں ہو جائے گا۔ اور دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کر لیں آپ، یہ قیلولہ حدیث میں سنت ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اگر لیٹ لیتا ہے، نیند نہ آئے تو بھی، نیند آنے کا نام قیلولہ نہیں ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد آدمی اگر لیٹ جاتا ہے آدھا پونا گھنٹہ، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور سنت کی نیت سے رسول اللہ نے قیلولہ کیا ہے، قیلولہ کرنا سنت ہے، خود اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں دوپہر میں آدھا پونا گھنٹہ، طبیعت میں نشاط اور تازگی آ جاتی ہے، تو دوپہر میں قیلولہ بھی کر لیں۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد بہتر ہے آپ غسل کر لیں، یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب، بار بار کہہ رہا ہوں، بہتر ہے آپ غسل کر لیں، جس طرح جمعہ کی تیاری کرتے ہیں ایسی آپ تیاری کریں، غسل کر لیں۔ ظاہر ہے دکان تو بند کرنا پڑے گا یا کسی کا انتظام کرنا پڑے گا، آپ سوچیں گے رات میں 9 بجے دکان بند کریں گے، 10 بجے مسجد میں نماز رکھی جائے، ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں غلط طریقہ ہے یہ، نماز تاخیر سے پڑھی جاتی، کیوں تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، کیا وجہ ہے آخر؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کیوں بلا وجہ تاخیر سے نماز پڑھ رہے آپ؟ نماز کا جو معمول ہے اپنی جگہ رہنے دو، آپ اپنے آپ کو بدلو، نماز کو مت بدلو، نماز کے نظام کو مت بدلو، مسجد کے نظام کو مت بدلو، آپ اپنے نظام کو ایک دن کے لیے بدلو۔ کیا نہیں بدل سکتے کیا بھائی؟ کیا اپنے کام کو نہیں بدل سکتے ایک دن کے لیے آپ؟ تو عصر کے بعد، میں دستور العمل عرض کر رہا ہوں، عصر کے بعد ہو سکے تو غسل کر لیں، اس کے بعد تیاری کریں آپ، جیسے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، جو کپڑے آپ کے پاس ہیں بہتر، نئے کپڑے سلانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی پہن لے تو حرام بھی نہیں ہے، لیکن شب برات کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، اسلامی تعلیم نہیں ہے، جو کپڑے ہیں جمعہ کی جیسی تیاری ہے کر لیں آپ، خوشبو وغیرہ لگا کے مغرب کی اذان سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں۔ اذان سے پہلے پہنچنا بھی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے پہنچنا تو ضروری ہے نا، بہتر ہے آپ مغرب کی اذان سے پہلے اپنی مسجد میں پہنچ جائیں، اور مسجد میں پہنچے اعتکاف کی نیت کر لیں کہ آج انشاءاللہ میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی نیت سے اس مسجد میں رہوں گا، اس کا نفل اعتکاف نام ہے۔
نفلی اعتکاف 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، لہذا آپ مغرب کو آئیں تو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی آدمی اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے اور عبادت میں لگا رہتا ہے تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال مغرب کی نماز آپ نے خشوع خضوع سے پڑھی ہے، پہلے سے تیاری کر کے آپ آئیں گے، نماز میں خشوع خضوع ہوگا، بھاگے بھاگے آئیں گے، خشوع خضوع آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں رکھی گئی ہیں نا، اس کی وجہ ہی یہی ہے، جو آدمی پہلے سنت پڑھتا ہے، بعد کی سنت پڑھتا ہے، اس کی فرض میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ جو آدمی بھاگا بھاگا آتا ہے، فرض پڑھ کے بھاگتا رہتا ہے، اس کے نماز میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے بوجھ ہم نے اتار دیا ہے۔ جمعہ میں بھی وہی معاملہ ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں چلو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، بھاگے بھاگے آتے ہیں اور پھر چلتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جمعہ کا دن ہے، اللہ نے بہترین دن بنایا ہے اور اس کی بڑی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی ہے، لہذا آدمی کو پہلے آنا چاہیے، کم سے کم اذان کے بعد تو آ ہی جانا چاہیے۔ دنیا کے دوسرے کاموں کو چھوڑو، ہفتے میں 1 دن کرنا مشکل ہے۔ بہرحال مغرب کے نماز سے پہلے آئیں، اذان ہو، اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد چونکہ آپ نے اعتکاف کی نیت کر لیا ہے، آپ کو مسجد میں ہی رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے، دوستوں کو ملا کے گپ شپ میں نہیں لگ جانا ہے، عبادت کرنا ہے۔ کون سی عبادت کریں؟ اوابین پڑھ لیجیے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مسنون نماز ہے۔ اللہ کے رسول روزانہ 6 رکعت نماز مغرب کی سنتوں کے بعد پڑھا کرتے تھے، 6 رکعت نماز۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت اوابین کی نماز پڑھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے آخر یہ سنت کون ادا کرے گا؟ آپ کی امت تو ہی ادا کرے گی نا، عام دنوں میں نہیں ادا کیا ہے آپ نے، زندگی میں کم سے کم شب برات میں تو ادا کر لو۔ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، آپ 6 رکعت کے بجائے 6 رکعت تو اوابین پڑھو، آپ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دیا 20 رکعت اوابین آپ پڑھ لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اس طرح پڑھتے پڑھتے عشاء کا وقت تقریباً ہو جائے گا۔ اگر وقت بچ جائے تو دعائیں مانگو، اس رات میں عبادت مانگنا، اپنے لیے مغفرت مانگنا، اپنی حاجتوں کو مانگنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ذہن میں رکھیے، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنا، ضرورتیں مانگنا، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز تو عبادت ہے، قرآن تو عبادت ہے اور یہ مانگنا بھی عبادت ہے، بلکہ حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے نا عبادتوں کا مغز ہے۔ یہ ہماری زندگی میں بہت سارے شب برات آئے گزر گئے، ہمیشہ ہم سنتے ہیں بیان، جو حال پہلے وہی حال اب بھی رہتا ہے۔ آج عزم کیجئے، ارادہ کیجئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ اس رات کو سنت کے مطابق صحیح طور پر انشاءاللہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ دعا مانگنی ہے آپ کو، دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ کون سی دعا مانگے؟ کوئی دعا مانگو۔ 3 بہترین دعا ہے، میں بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کوئی دعا مانگے تو مانگ سکتے ہو، چاہے جو دعا مانگنا چاہیں۔ سب سے بہترین دعا قرآن کریم نے سکھایا، اللہ نے تعلیم دیا ہے۔ اللہ کے سکھائے سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے کیا؟ اگر الفاظ وہی ہوں تو اور بہترین ہے، الفاظ نہیں یاد ہے تو ترجمہ پڑھ لیجیے، ترجمہ میں اردو میں دعا کر لیجئے۔ سب سے بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ علماء کا اتفاق ہے بہترین دعا ہے، اس سے جامع دعا کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے سکھایا ہے، قرآن میں اور بھی دعا اللہ نے سکھایا ہے، لیکن تمام دعاؤں میں یہ دعا سب سے جامع ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے تمام حسنہ عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی تمام حسنہ، تمام بھلائیاں، تمام اچھائیاں اس میں شامل ہے۔ جو آدمی کہتا ہے اے اللہ دنیا کی تمام حسنات اچھائیاں ہمیں عطا فرما، دنیا کی تمام اچھائیاں،
رزق اس کے اندر شامل ہے، شادی اس کے اندر شامل ہے، صحت اس کے اندر شامل ہے، آفات و بلیات سے حفاظت شامل ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں سب شامل ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت کے حسنات عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کی جتنی اچھائیاں ہیں، جتنے نقصانات ہیں، سب سے حفاظت کی دعا ہے اس کے اندر۔ اچھے آخرت کی حسنات کیا ہے؟ اللہ جنت عطا فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ عذابات سے بچا لے، اے اللہ عذاب نار سے بچا لے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے، عذاب حشر سے بچا لے۔ آخرت کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں سب اس میں شامل ہے۔ وقنا عذاب النار، تو سب سے بہترین جامع دعا جو ہے ربنا آتینا، عام لوگوں کو یاد بھی ہے، جن لوگوں کو نہیں یاد ہے اردو میں کہہ لیجئے، اے اللہ دنیا کی تمام حسنات عطا فرما اور آخرت کی تمام حسنات ہمیں عطا فرما۔ یہ دعا اردو میں کر سکتے ہیں آپ۔ اور دوسری دعا، وقت ہو گیا ہے اور دستور العمل بھی باقی ہے ہمارا۔ دستور العمل جو میں عرض کر رہا تھا اس رات کا، ابھی تو مغرب تک ہی پہنچے ہیں، میں دعا کی بات کر رہا تھا۔ مغرب کے بعد اوابین پڑھ لینے کے بعد وقت ہو تو آپ دعا میں لگ جائیں، دعا کرتے کرتے عشاء کا وقت آ جائے، عشاء پڑھ لیجیے آپ۔ پھر عشاء کے بعد کیا کرنا ہے، لمبا وقت ہے اور وقت ہو گیا یہ بتا رہے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ بات اگر کروں گا تو بات مکمل تو ہونے والی ہے نہیں، لمبی بات ہے۔ بہرحال ہر سال آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ شب برات میں کیا کرنا ہے، خرافات سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ رات میں کم سے کم ہر خیر کے معاملے میں لگیں آپ، کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، جس میں آپ کا جی لگے، نماز میں جی لگے نماز پڑھیے، تلاوت میں جی لگے تلاوت کیجیے، صلاۃ التسبیح میں جی لگے صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ یہ صلاۃ التسبیح مغفرت والی نماز ہے اور وہ رات بھی مغفرت والی ہے، لہذا علماء نے لکھا ہے، یہ فرض و واجب نہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کہ عبداللہ اگر تم اتنے بڑے گناہ گار ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار مجرم ہو، اس نماز کے صدقے میں اللہ تمہیں مغفرت عطا فرما دے گا۔ تو بڑی عظیم ترین نماز ہے اس رات میں، دستور العمل میں وہ بھی ہے، آپ پڑھیے، جس عبادت میں جی لگے پڑھیے، لیکن اللہ کے واسطے خرافات نہ کیجیے۔ قبرستان بھی جانا ہو الحمدللہ جائیں، سکون کے ساتھ جائیں، اطمینان سے جائیں۔ یہ شور شرابہ، گلیوں میں ہنگامہ، یہ ہمارے نوجوان جو کرتے ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ دوسرا دن آئے پھر آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، یعنی کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن اگر رکھ رہے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اس رات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر